أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 88 سے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے فرد جرم عائد کیا ہے ان فرق یہود پر۔ یہودیوں کے دو فرقوں کا ذکر آیا تھا، ایک اگوان تھے محرفین کتاب اور ایک ان کے ماننے والے امیین ان پڑھ لوگ تھے۔ تو ان کے قول باطل کے جوابات اور ان پر اللہ زجرات فرما رہے تھے۔ اور اب یہ تیسرا فرد جرم ہے، دو فرد جرم ان کے پچھلے سبق میں بیان ہو چکے، تیسرا فرد جرم کہ قالوا قلوبنا غلف۔ اور یاد رکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ قول باطل بھی آئیں گے اور ان کے اقوال باطلہ ان کے فرقوں اور ان کے خاندانوں کی طرح بھی 12 آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے گزشتہ سبق میں اگر آپ نے لفظ 10 کے لکھے تھے تو اس کو 12 کرنا ہے انشاءاللہ، گنواؤں گا 12 پورے کر کے۔ تو یہ قول باطل نمبر 3 بھی ہے، اور کہا تھا کہ قول باطل ضمناً آئے گا، فصل اور وصل کے اشارے سے بتایا تھا۔ قول باطل نمبر 3 اور یہ فرد جرم بھی نمبر 3 ہے۔ تیسرا ان پر فرد جرم کہ یہ کہتے کیا ہیں، حالت ان کی یہ ہے کہ یہ بڑی امنگیں اور خواہ کی آرزویں لگا کر بیٹھے ہیں، اور حالت ان کی یہ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی حق بات سنائی جائے، جب بھی کوئی اللہ کے نبی آئے، مسلسل نبی آتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، سیدنا عیسیٰ بیٹے مریم بھی تشریف لائے تھے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں ہر وقت، قلوبنا غلف، ہمارا دل غلافوں میں بند ہے، یعنی ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دلوں غلافوں میں بند ہے۔ کیا مطلب، بڑے ہمارے پیارے دل ہیں جی، بڑے صاف شفاف دل ہیں، اس میں کوئی چیز اور جانے والی نہیں ہے، بس اس کے اندر جو حق موجود ہے وہ ایک ہی ہے۔ نعوذ باللہ، ہم اس دلوں کے اندر اور کسی کی یعنی اپنے آپ کو اتنا پاکیزہ اور اچھا سمجھتے تھے، اسی لیے مترجمین یا مفسرین اس کا معنی بند کرنے والا کیا، کیونکہ غلاف میں چیز بند ہو جاتی ہے کہ ہمارے دل یوں سمجھو غلاف ہیں، اس کے اوپر اور کسی نظریے نے داخل نہیں ہونا۔ اسی لیے موجودہ یہودی جو ہیں، یہ جو ان کے اندر بھی فرق ہیں جو کہ دجالی ریاست نام نہاد اسرائیلی ریاست جو ہے، اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہودی جو ہے ایک ایسا ہونا چاہیے جو پیدائشی یہودی ہو، اس کا دل غلاف میں بند ہونا چاہیے۔ یہ نیا جو یہودی بنتا ہے اس کو یہ اعلیٰ قسم کا یہودی تجویز نہیں کرتے، کیونکہ ان کا نظریہ ہے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ تو غلاف جو ہے ایک ہی دفعہ چڑھتا ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک جو پیدائشی اور نسلم بعد نسل یہودی ہوں گے، نسلی یہودی ہی مانا جائے گا، نسلی یہودی ہی اصلی یہودی ہے، جبکہ دوسرے جو بعد میں آنے والے وہ 2 نمبر یہودی ہوں گے۔ تو اس لیے قالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں جی، ہم کسی کی بات لیتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ آرزویں ان کی جھوٹی آرزوؤں میں سے ایک آرزو یہ بھی ہے۔ بل لعنہم اللہ، اب اس کے 2 جواب آئیں گے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ کی لعنت ہے۔ غلاف تو ان کو کہتے ہیں جو بڑی خوبصورت چیز ہوا کرتی ہے، اس پر تو اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر لعنت جو ٹپک پڑی ہے، تو لعنت جو ہے ان کے کفر کی وجہ سے ساروں پر آ گئی ہے۔ لعنت ایسی چیز ہوتی ہے جو رحمت سے دور ہوتی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑا ایمان لیتے ہیں۔
بہت تھوڑا یعنی کچھ چیزیں مانتے ہیں، ساروں کا انکار کرتے ہیں، اس لیے قلیلاً کا معنی کرتے ہیں عدیماً، بالکل نہیں لاتے، بہت تھوڑا لاتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں مان لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے اللہ بھی ہے، اللہ کے رسول بھی ہیں، لیکن نہ ماننے جیسا۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں اللہ ڈانٹ دلا رہے ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا سا ایمان تو ان کا ہوتا ہے، نہیں، پھر یہ تو مدح بن جائے گی، جبکہ یہ ڈانٹ اور مذمت کے رنگ میں ہے۔ دوسرا جواب کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، وہ ظالموں سوچنا تھا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، جب ان کے پاس آ گئی کتاب من عند اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، جو ان کی سچی باتوں کی، ان کے پاس جو چیزیں ہیں ان کی بھی سچائی بیان کرتی ہے، مصدق سچائی بتاتی ہے اس کتاب کی، لما اس کتاب کی، معهم جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ فتح مانگتے تھے، ایک معنی فتح یستفتحون، یہ لفظ استفتاح جو ہے یہ استفعال اس کو کہتے ہیں، عربی جاننے والے یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو باب استفعال ہوتا ہے یہ مجرد کی موافقت میں بھی آتا ہے، یفتحون، فتح یفتحون کے معنی میں آئے گا، یستفتحون یفتحون کے معنی میں آئے گا، اور فتح اللہ علیکم پیچھے آپ پڑھ چکے ہو، فتح کا معنی بیان کرنا ہوتا ہے، یعنی معنی بنے گا اس سے پہلے یہ بیان کرتے تھے کافروں پر، لیکن اللہ نے یہاں مجرد کا صیغہ نہیں لگایا، استفعال لگایا، تو اس کا مطلب ہے اس کا بھی کوئی رنگ تو ہے نا، بیان بھی کیسے کرتے تھے جس طرح کہ کوئی فتح طلب کرتا ہے، بیان اپنے حق میں طلب کرتے تھے، تو یہ مرادی معنی بن جائے گا، یعنی یہ اپنے حق میں بیان کرتے تھے کہ کافروں پر کیا چیز اپنے حق میں بیان کر دے کہ ایک رسول آنے والا ہے، نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، اور تم ہمیں بھی نہیں مانتے ہو، اس نبی کو بھی نہیں مانو گے، ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تائید کریں گے، نبی کے ساتھ مل کر ہم تائید کریں گے، اور ہم جو ہے فتح پالیں گے تم پر۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پس جب پہنچا ان کے پاس ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا، جب بھی ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا، کفروا بہ، اس کے منکر ہو گئے۔ اب جب پہلے تو تم بیان کرتے تھے کہ جب نبی آئے گا تو ہم مانیں گے، اور اب کہتے ہو ہمارے دلوں پر غلاف ہے، جی ہم نے نہ کسی اور فرقے کو ماننا ہے، نہ کسی اور بات کو ہم نے تسلیم کرنا ہے، تو فرمایا کہ فلعنت اللہ علی الکافرین، اسی لیے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، کہ کافروں پر اللہ کی لعنت اس لیے ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے، دلوں پر غلاف ہے، اور کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دلوں پر غلاف جس کے ہوتے ہیں وہ تو خوبصورت اور اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسهم ان یکفروا، اب یہاں آپ کو ایک نکتہ بتانا ہے کہ دیکھیں جی، پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے معاہدہ ذکر کیا تھا، اس معاہدے کے اندر فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو، تو وہاں پر آیتیں آئی تھی کچھ، میں نے آپ کو بتایا، آمنوا لا تلبسوا اقیموا اتأمرون الناس بالبر واستعینوا بالصبر، یہ جتنی بھی آیتیں آئیں گی نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عبادت کی تفاصیل مانگی ہیں کہ یہ کام تم کرو۔ اب ان کاموں کے برعکس انہوں نے کیا کیا تھا، یہ اللہ کریم نے ان کو ڈانٹ کیا۔ دیکھو پہلے یا بنی اسرائیل اذکروا آیا تھا، میری نعمتیں یاد کرو، تو نعمتوں کا یاد کرنا شروع ہوا تھا یا بنی اسرائیل، یہاں سے اذکروا نعمتی پر متفرع ہوئی آیت نمبر 37 سے لے کر مسلسل آیت نمبر 73 تک، آیت نمبر 73 ثم قست قلوبکم، اس کے بعد جو ہے نا اللہ نے نعمتیں یاد دلائیں اور فرمایا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون، نعمتیں 12 تھیں کہ میرے معاہدوں کو یاد کرو، میں تم اپنے معاہدے پورے کروں گا، مجھ سے ڈرنا۔ اب اللہ نے اوفوا بعہدی پر ان کو ڈانٹ کیا کہ کیسے جی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، بجائے اس کے کہ تم میرے معاہدے پورے کرتے
تم نے میرے معاہدوں کو توڑ دیا. دیکھا اوفو بعہدی پر ثم قست قلوبکم اب متفرع ہوگا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی پر کتنی آیتیں متفرع ہوئی؟ اذ اخذنا 12 کے 12 اذ اخذنا کے لفظ اذ 12 جو آئے تھے 12 اذ جو ہے اس پر متفرع ہوئے تھے. اوفو بعہدی پر اب کیا متفرع ہوگا؟ یہ ثم قست قلوبکم. اور میں نے آپ کو فصل اور وصل کی ایک اشارے سے بتایا تھا کہ یہاں پر ثم قست قلوبکم سے ایک قسم کا نیا عنوان شروع ہو رہا ہے. اوفو بعہدی پر ڈاٹ. اب ثم قست قلوبکم سے لے کر یہ آیت نمبر 99 تک فلعنت اللہ علی الکافرین، یہ ساری ایک ہی بات پر ڈانٹ ہے کہ ہم نے تم پر انعام کیے، تم نے بجائے اس کے کہ انعام پر ہمارے معاہدے پورے کر دے، تم جو ہے بجائے اس کے کہ معاہدے پورے کرتے اور زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے، تم 2 فرقے بن گئے اور 2 فرقوں کو نے اپنی اپنی امنگیں اور خواہشیں اور قول باطل شروع کر دیے تھے. تو لہذا اللہ نے ان کو پہلی دفعہ ڈانٹا. اس کو کہتے ہیں زجر اول. اور اب اس کے بعد جو ہے زجر ثانی شروع ہو رہا ہے. کیوں کہ اس کے بعد ایک آیت آئی تھی آمنوا بما انزلت. جتنی آیتیں ہیں نا یہ ساری آگے متفرع ہوتی جائیں گی. آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے تمہارے اوپر نازل کیا. اللہ نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا نا، تو اب انہوں نے تو کفر بآیات اللہ کیا، اللہ کی آیتوں کو نہ مانا. تو فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم. یہاں پر واو نہیں ہے لیکن ایک طرح سے نئی صورت بھی نہیں شروع ہو رہی، ایک طرح سے یہ پچھلی ان کے قول باطل کا رد بھی چل رہا ہے اور جواب نمبر 2 کی تفاصیل بھی ہے اور زجر دوم بھی ہے. دوسرا زجر ہے کیونکہ آمنوا بما انزلت والی آیت پر متفرع ہو رہا ہے. یہ پورا رکوع جو ہے متفرع ہوگا اور بڑا پیارا نکتہ ہے کہ اس پورے رکوع کے انتہا پر جو لفظ ہے نا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ بات بھی واقعی وہاں پر چلی جائے گی جہاں آگے دوسری دفعہ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا لفظ آ رہا ہے. تو یہ پورا رکوع گویا اگلے آدھے پارے پر گویا مشتمل ہے. تو دیکھو آمنوا بما انزلت پر جو زجر متفرع ہوگا وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تم ایمان لے آتے اور ہمارا مطالبہ پورا کر دے، تم نے کیا کیا؟ بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو. ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اللہ نے نازل کیا ان پر. جس چیز کو اللہ نے ان پر نازل کیا اس کے یہ منکر ہو گئے. بہت بری چیز ہے تمہارا یہ انکار کر کے اپنے آپ کو بیچ دینا. یہ تم نے شیطان کے ہاتھ گویا اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، کیونکہ کفر بآیات اللہ کرنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، یہ شیطان اس کو خرید لیتا ہے اور یہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. شراب بیچنا، اشترا خرید لینا. تو کس نے جی بیچا؟ انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے. تو خریدا کس نے؟ شیطان نے خریدا ہے، کیونکہ کفر بآیات اللہ کے مقابلے میں شیطان ہی کھڑا ہوتا ہے. تو اب جتنے بھی باطل فرقے جنہوں نے کفر بآیات اللہ کیا، ما انزل اللہ کا انکار کیا ہے، وہ سارے سمجھو شیطان کی خریدی ہوئی پراپرٹی ہے. یہ ساری کی ساری دولت شیطان کے، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ انکار بھی کیوں کرتے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، باغیاً ضد کی وجہ سے. یعنی جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ یہود کی روش سے اگر ہٹیں اور سوچ سمجھ کر اگر قرآن پڑھے نا، تو یہ تو احکم الحاکمین کی کتاب ہے، بندے کی کتاب تو ہے نہیں، لہذا اللہ ہدایت کھول دیں گے. یہ بغاوت ہے اور ضد ہے. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اتارا اللہ نے اپنے فضل سے اس پر جس پر چاہا اپنے بندوں میں سے. جن کو ضد ہے کہ اس پر کتاب کیوں نازل ہوئی، گویا اشارہ اس بات کا بھی ہو گیا کہ یہ ان کو اصل میں پیٹ کا مرنا کیوں ہے، یہ ما انزل اللہ کو کیوں نہیں مانتے. یہ ہمیشہ اپنی گدی اور اپنے مرتبے کے طالب ہوتے ہیں، اپنی جہاں کے بھوکے اور اندھے ہیں کہ دیکھو جی یہ اگوان ہم تھے لوگوں کے، بڑے اہل کتاب ہمیں کہا جاتا تھا، نبی زادے تھے ہم، صاحب زادے تھے، بنی اسرائیل کے خطاب سے ہمیں نوازا گیا تھا. اور اب ہم کسی اور پر ایمان لیں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد ابراہیم تو ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام والتسلیم کے اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل کے اولاد میں سے نہیں تھے. تو اس لیے یہ کہتے ہیں ہمارے خاندان سے باہر آ گئی، لہذا ایک تو ان کو ضد ہے.
اصل میں جتنا بھی انکار ما انزل اللہ ہو رہا ہوتا ہے وہ حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور قرآن ان دونوں چیزوں کے بڑی شدت سے رد کرے گا کہ جہاں بھی کوئی کتاب اللہ کا انکار کرتا ہے نا اس کے اندر ایک ضد ہوتی ہے اور دوسرا حب جاہ اور حب مال ہوتا ہے۔ تو فرمایا فباءوا بغضب علی غضب، کیونکہ اللہ نے وہاں فرمایا تھا نا آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر، پہلے کافر نہ بننا۔ تو اب یہ چونکہ اگوان تھے نا تو اس لیے فرمایا فباءوا بغضب علی غضب کہ یہ کمال لائے، فباءوا کمال لائے بغضب، غضب کو علی غضب، غصہ پر غصہ کمال آئے، سو کمال آئے غصہ پر غصہ، بڑا آسان سا معنی، یہ کما کر لے آئے غصے پر غصہ۔ کیوں کہ ایک تو یہ اگوان ہے تو اس لیے انہوں نے انکار کیا تو اللہ کا غصہ ان پر ٹپکا، اور دوسرا کہ ان کے جو تابعدار ہوں گے، جو ان کے فالوورز ہوں گے، جو ان کے متبعین ہیں، وہ انہیں کو دیکھ کر ایمان نہیں لائیں گے نا، تو دوسرا غصہ ان پر اور ٹپکا ایک، اور دوسرا یہ کہ بما انزل اللہ پر انہوں نے انبیاء کرام سابقہ پر بھی ایمان نہ لایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ پورا خاندان تنگ کرتا آ رہا ہے انبیاء کو، اور آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کرنے آ گئے ہیں، لہذا غصے پر غصہ آیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ اچھا عذاب عظیم نہیں آیا، عذاب مہین آیا۔ نکتہ بڑا پیارا ہے قرآن پاک کا، کیونکہ حب جاہ اور حب مال یہ اس لیے انکار کرتے ہیں نا کہ ضد آ گئی کہ اب جاہ ہماری نہیں رہے گی، مرتبہ ہمارا نہیں رہے گا، عزت کے تالق بن گئے، نعوذ باللہ۔ یہ جھوٹی عزتوں کے جو بھوکے ہوتے ہیں، الجزاء من جنس العمل، جزا بھی اسی طرح آتی ہے جس طرح کوئی کام کرتا ہے، اسی قسم کی سزا اللہ دیتے ہیں۔ یہ جھوٹی عزتوں کے طالبوں کو اللہ نے ذلیل کر دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ اب یہاں ان کا قول باطل نمبر 3 آ رہا ہے، اس دوسرے زجر کے اندر یہ قول باطل پہلا آ رہا ہے، اور ویسے ترتیب کے لحاظ سے یہ قول باطل نمبر 4 ہے۔ چوتھا قول باطل، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اچھا یہ ما انزل اللہ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ہمارے دلوں پر بڑا غلاف ہے، جو حضرت انبیاء اکرام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم بنی اسرائیل پر جو غلاف چڑھایا تھا، بس یہ ہم اس غلاف کو ہٹانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جو ان کا نظریہ نا کہ ہم اصلی یہودی ہیں، تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جائے نا کہ ما انزل اللہ کو مانو، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو یہ کہتے ہیں، یہ پچھلے جواب کی تفاصیل بھی چل رہی ہیں نا، اور قول باطل نمبر 4 بھی آ گیا، اور اس زجر کا پہلا قول ہے قول باطل، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں اسی چیز کو جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، ہمارے اوپر جو چیز نازل ہوئی ہے اس کے علاوہ تو ہم کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، نہیں مانتے اس کو جو بما وراءہ جو ہے اس کے علاوہ، جو اس کے سوا کچھ بھی ہوگا نا، چاہے حق ہے چاہے کچھ ہے۔ تو اللہ نے اس قول باطل کا پہلا جواب دیا، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ تو سچی کتاب ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق بھی کرتی ہے ان کے سامنے چیزوں کی۔ اچھا اب جو ہے آپ نے ایک نقطہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، یہ آیت نمبر 87 کے اندر أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہاں خطاب ہے فرد جرم بیان کرتے ہوئے صیغے تخاطب کے، اور اس کے علاوہ صیغے تخاطب کے نہیں چلیں گے بلکہ غیر کے صیغے چل رہے ہیں، اور یہاں ان کے قول باطل کو جواب دیتے ہوئے قل، اللہ کے نبی کو فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ صیغہ تخاطب، حالانکہ پہلے اللہ نے خود ان کے ساتھ خطاب فرمایا، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا پچھلا جو قول باطل جھوٹی امنگوں والا تھا نا، وہاں ان کے میعاد کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو وعدے اور معاہدے کیے تھے اس کو تو تم نے نہیں مانا اور جھوٹی آرزوؤں کے پیچھے چلتے رہے ہو، تو اس لیے جہاں ان کی غلطی اور ان کا جو جرم تھا نا وہاں ان کو براہ راست خطاب کیا گیا، اور جہاں ان پر فرد جرم عائد کیا جا رہا تھا نا تو اس وقت اللہ نے ان کو براہ راست خطاب نہیں کیا بلکہ غیبانہ صیغے استعمال کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، یہ ان کے چونکہ جھوٹی امنگوں اور آرزوؤں کا جواب تھا، اس لیے خطاب بھی انہی کو کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے خطاب کا انداز بدلا،
کہ میرے پیغمبر ان سے آپ بات کریں، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، کیوں جی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہونے والی چیز ہے نا اس کا انکار کیا. تو اب کل کے لفظ آئیں گے اور کل کے لفظ سے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیں گے. اب جواب کے انداز اور بھی ہے، ہر آیت ایک جواب ہوگا اس قول باطل کا، لیکن کچھ آیتوں کے اندر قل موجود ہے اور کچھ آیتوں کے اندر قل موجود نہیں. دیکھو قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ، اور آگے قل إِن كُنتُمْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اور اس کے آگے قل مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ. تو جس آیت کے اندر قل ہوگا نا وہ الزامی جواب پر مشتمل ہوگی اور ان کو چپ کرا دینے والا اور مسکت ہوگا، اور جس کے اندر قل موجود نہیں ہوگا وہ الزامی کے بجائے تحقیقی جواب ہوگا. اب دیکھا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ پہلا جواب آ رہا ہے تحقیقی، کہ اگرچہ وہ سچ بھی ہو اور ان کے سامنے جو مسئلے پڑے ہیں ان کی تصدیق بھی کرتی ہو کتاب، تب بھی اس کا انکار کرو گے ایسے ما انزل اللہ کا. تو حالانکہ یہ تو بے وقوفانہ بات ہے. کوئی بھی آپ کہے مثلا ہمارا استاد کہے اللہ ایک ہے تو مان لیں گے، اور اگر کوئی کافر کہے اللہ ایک ہے تو نہیں مانیں گے. نعوذ باللہ. بات اس کو نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی تصدیق تو کرنی ہے. قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ، اب یہ الزامی جواب آ رہا ہے. اچھا بھائی ما انزل اللہ کو ماننے والوں کہ بس جو چیز ہمارے اوپر نازل ہوئی ہم اس کو مانیں گے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پہلا جواب، یہ الزامی جواب آ رہا ہے، اور یہ جواب ویسے دوسرا بن رہا ہے کہ کیوں تم انبیاء کے ساتھ لڑے. تقتلون کا میں نے پیچھے عرض کیا تھا یا قتل والا معنی ہے یا لڑنے والا معنی ہے، دونوں معنی، کیونکہ اسرائیلیات میں ہے کہ انبیاء کو شہید بھی انہوں نے کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی واضح دلائل نہیں ہے، لہذا تقتلون کے دونوں معنی ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں شہید کیا ہے تو وہ اسرائیلی بنیادوں پر، اسرائیلی روایات، اور تقتلون اس کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کے ساتھ لڑے. اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیوں لڑے ہو؟ اگر تم ما انزل اللہ کو بھی مانتے ہو نا، وہی چیز جو تمہارے پاس نازل ہوئی، تو بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے تورات کو ماننے والے، تورات بیان کرنے والے، ان کے ساتھ تم کیوں لڑتے رہے؟ کیونکہ تورات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو ایسی چیز بنایا ہے کہ یحکم بہا النبیون، کہ سارے نبی اس کے ساتھ فیصلے کرتے رہیں. تو اس لیے انبیاء اللہ کا لفظ ہے. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. یہاں پر ایک اور جواب آ گیا جی، تیسرا. اچھا بھائی تم نے تورات کو کیا مانا تھا؟ تورات کو بھی کیا مانا تھا؟ کیا تورات میں لکھا تھا کہ بچھڑے کو معبود بنا لینا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس آئے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد کیا بنا لیا جی؟ اپنا سب کچھ بنا لیا. کیونکہ مفعول جو ہوتا ہے یہ عمومیت کی بنا پر حذف ہو جاتا ہے، اور سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ یہ الہ کا درجہ ہوتا ہے. اس لیے کہا جی تم نے بچھڑے کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا، الہ سمجھ لیا. ثم اتخذتم العجل من بعد وانتم ظالمون، اور تم ہو ہی ظالم، یعنی تمہاری عادت بن چکی ہے ظلم کرنا. اگر تو تم ما انزل اللہ کو ماننے والے ہوتے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی مانتے تو کم از کم جو ہے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو تنگ نہ کرتے، بچھڑے کو پھر کیوں معبود بنایا تھا؟ تو لہذا یہ خاموش ہو گئے. اور اگلا جواب آ گیا جی، چوتھا جواب، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. اور بھائی تورات کو کیا مانا تھا؟ وہاں بھی کوہ طور تم پر لانا پڑا. کوہ طور اٹھا تو تم نے مانا، تم کہتے ہو کہ ہم جی تورات مانتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے لیا تھا پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر ہم نے کوہ طور کو اٹھایا تھا، اور ہم نے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنا کرو. یعنی براہ راست کتاب اللہ کو سمجھنا نہیں ہے، کسی سے پڑھنا ضروری ہے، خوب سنا کرو. قالوا سمعنا، تو وہ بولے سن بھی لیا ہے ہم نے، وعصینا، اور مانا نہیں ہم نے. ظاہر کہا کہ سن لیا، اور دل میں کہا ہم نے عصیان کیا، ہم نے نہ مانا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، وجہ کیا ہے کہ پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اس بچھڑے کی بسبب ان کے کفر کے.
ان کے دل میں کوئی بچھڑا ایسا راسخ ہو چکا تھا، ان کی اپنی شیطنت اور بری نیت کی وجہ سے شیطان نے ان کے دل سے نکلنے ہی نہیں دیا، تو اس بچھڑے کی محبت تھی، اس وجہ سے تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی چیز بھی نہیں مانی، اور آج وہی چیز تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہے۔ اب دوبارہ کل آئے جی، قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، فرمایا بہت بری باتیں سکھاتا ہے تم کو تمہارا ایمان، بئس ما یأمرکم بہ ایمان، اگر یہی تمہارا ایمان ہے نا، یہ تمہارا ایمان تو بہت بری باتیں تمہیں سکھاتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، اچھا جو مومن ہوتا ہے نا وہ موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ اس کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ زندگی کے لمحات صرف اس لیے گزار رہا ہوتا ہے کہ انہم ملاقو ربہم، کہ مجھے اپنے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اس ملاقات کی تیاری میں یہ لمحات گزاروں گا۔ تو جب اسے کہا جائے نا کہ چلو بھائی موت آنے والی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اب تیاریوں کے ٹائم ختم ہو گئے، اب ملاقات شروع ہونے والی ہے۔ تو قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے خالص، اللہ کے ہاں خالصتاً تمہارا ہی ہے، تنہا تمہارا ہے، من دون الناس، اور لوگوں کو نہیں ملے گا، جس طرح کہ تم کہتے ہو بس سچے ہم ہی ہیں، ہم بھی خلاف شدہ لوگ ہیں، صرف فتمنوا الموت، تم مرنے کے آرزو کرو نا کہ اے اللہ ہمیں موت دے دے، کیونکہ ہم بڑے نیک پاک لوگ ہیں، ہم وہاں آنا چاہتے ہیں جو اصلی زندگی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس معاملے میں سچے ہو کہ سب سے بڑے مومن ہم ہیں، لن یتمنوہ ابدا، اے میرے پیغمبر، اور ہرگز نہیں یہ تمنا کریں گے کبھی بھی، کیوں جی؟ ان کو اندر تو پتہ ہے نا کہ بما قدمت ایدیہم، ان گناہوں کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، انہوں نے کیا کرتوت کر رکھے ہیں، ان کو تو کم از کم اس بات کا پتہ ہے، لہذا یہ سارے کے سارے پیچھے بھی ذکر ہوئے انعامات اللہ کرتے گئے اور ان کے کرتوت بھی اللہ نے دکھائے، ان کو پتہ ہے کہ آگے ہمارے لیے کیا تیار پڑا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، جنہوں نے ظلم کیے، اللہ کو تو پتہ ہے نا، یہاں پر بے شک یہ کہتے رہے ہمارے دل بڑے خلاف شدہ ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، موت تو درکنار، البتہ تو پائے گا ان کو احرص الناس علی حیاۃ، بہت زیادہ حریص زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص، مشرک تو ایسے ہیں نا کہ وہ قیامت کو تو کم از کم نہیں مانتے، زندگی پر ان کو زیادہ حریص ہونا چاہیے، یہ ظالم قیامت کو ماننے کے باوجود زندگی کے بڑے حریص ہیں، اس لیے جی یہودی اور عیسائی اور کفار یہ موت سے بڑا ڈرتے ہیں، اس لیے لفظ جہاد آ جائے نا ان کے سامنے، ان کی نسلیں ہی ڈر جاتی ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہ اللہ کریم ان کے دل کی رپورٹ دے رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ، کاش کہ وہ عمر پائے 1000 سال، ان میں سے ہر بندہ دوائیاں اور کوششیں اور محنتیں اور دم درود اور منتر سارے اسی بات کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بڑی لمبی زندگی ہو جائے، جبکہ مومن کہتے ہیں ہمارے چند لمحے یہ تیاری کے ہیں، ہم نے اصل جینے ہی نہیں ہے یہاں، ہم نے اصل آخرت کی طرف جانا ہے، جو ہمارا اصلی گھر ہے جنت۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اچھا ان سے پوچھو بے وقوف ہو، تمہیں جتنی بھی عمر مل جائے کیا یہ عمر کا زیادہ مل جانا گناہوں سے عذاب سے بچا لے گا تمہیں؟ ما هو بمزحزحه، اور تمہیں اور ان کو نہیں بچانے والا من العذاب، عذاب سے، عمر کا اس قدر جینا، ان يعمر اس قدر جینا عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کام کرتے ہو، اللہ کو تو پتہ ہے تمہارے کرتوت جتنے بھی ہیں، اس عمر کو جتنا بھی زیادہ کیا جائے تو کرتوت تو ان کے وہی رہیں گے نا۔ یہ بڑا لمبا جواب تھا۔ قل من کان عدوا لجبریل، یہاں سے ایک اور جواب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اسی قول باطل کا رد۔ انشاءاللہ ہمارا ٹائم ختم ہوا، کل سے پڑھیں گے۔ وما علینا الا